آج کی تاریخ 1 جمادی الاخر ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عظیم بزرگ جلالت العلم حافظ ملت حضرت علامہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو حافظ ملت کہا جاتا ہے، مبارک پور الجامعۃ الاشرفیہ کے بانی فاؤنڈر، ان کا آج یوم وصال ہے۔ اور ان کی زندگی کے چند گوشے ہی اگر آپ نے مطالعہ کر لیے تو آپ کے اندر تحریک پیدا ہو جائے گی، کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ خاص طور پر علماء کے لیے اور دین کا شغف رکھنے والوں کے لیے میں تو ضرور کہوں گا کہ وہ حافظ ملت کی سوانح حیات کے چند گوشے ضرور پڑھ لیں۔ حیرت ہوگی آپ کو، انہوں نے ہندوستان میں اتنے شاگرد پیدا کیے، اتنے کہ جتنے بھی پورے ہندوستان میں آپ گھومیں گے، علماء جو آج موجود ہیں وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کے شاگرد ہی بنتے ہیں، یا تو ان کے شاگردوں کے شاگرد ہوں گے یا پھر کہیں سے۔ بہت میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، پوروں کی نہیں۔ آج علماء کی ایک بہت بڑی جماعت حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تیار کی ہوئی ہے۔ میرے عزیزو، ایک مسجد بنانا الگ بات ہے، ایک عالم بنانا الگ بات ہے۔ ایک مسجد بنا دیا آپ نے، وہ وہیں قائم رہے گی، اس میں عبادت ہوتی رہے گی، لیکن کسی کو آپ نے عالم بنایا تو وہ 100 مسجدیں اور قائم کر سکتا ہے۔ تو حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ بڑا کارنامہ کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے جلیل القدر علماء پیدا کیے، ایسے جلیل القدر کہ بعد میں آنے والوں نے یہ گنگناتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، جس نے پیدا کیے کتنے لال و گوہر، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔ لال و گوہر پیدا کیے۔ آپ کی زندگی شروع ہوئی مراد آباد کے بھوجپور علاقے سے، اور ابتدائی تعلیم آپ نے وہیں مراد آباد میں حاصل کی۔ اس کے بعد اجمیر معلیٰ پہنچے۔ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہار شریعت کے مصنف ہیں، وہ اس وقت جامعہ معینیہ اجمیر میں پڑھاتے تھے۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ ان کی شاگردی میں آ گئے، تقریباً 9 سال ان کے پاس تعلیم حاصل کرتے رہے اجمیر پاک میں، وہاں سے سند فراغت حاصل کی۔ بعض ہم نے روایات یہ بھی سنی کہ آپ اپنے استاد صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جو وقت بتائے اور علم حاصل کیا۔ یہ صدر الشریعہ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پہلے خلیفہ اور پہلے شاگرد صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خاص شاگرد حافظ ملت ہیں۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن سے اتنا شغف رکھتے تھے، اتنا شغف رکھتے تھے۔ مبارک پور اعظم گڑھ کا ایک علاقہ ہے، یو پی کے ہیں، شاید ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا، نہیں تو سنا تو ضرور ہوگا۔ اعظم گڑھ کے اس مبارک پور کے علاقے میں آپ نے جو جامعہ اشرفیہ بنایا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ہندوستان کے تاج محل سے بھی بڑا ہے۔ تاج محل تو دیکھنے کی ایک جگہ بن گئی، لیکن یہ الجامعۃ الاشرفیہ صرف پکنک پوائنٹ نہیں ہے، بلکہ وہاں کی ہواؤں میں بھی علم ہے۔ علم اس قدر عام ہے، الحمدللہ اس فقیر کو بھی وہاں 2 سال پڑھنے کا شرف حاصل ہے۔ میں نے بھی اپنے حفظ کی فراغت تو اسی جامعہ اشرفیہ سے حاصل کی۔ مبارک پور جو قصبہ ہے، وہاں سے لے کر یہ الجامعۃ الاشرفیہ جو مدرسہ ہے، 1 کلومیٹر یا 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا۔ آپ اپنے گھر سے پیدل چلتے تھے اور مدرسے آنے تک ایک پارہ قرآن پاک ختم کر لیتے، واپس جاتے تھے تو پیدل چلتے ہوئے قرآن پاک کا ایک پارہ ختم کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت اتنی کثرت سے فرماتے تھے کہ دن میں 13 جماعتوں کو پڑھاتے تھے، 13 کتابیں پڑھاتے تھے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ تقریباً 10 گھنٹے اپنے آپ کے بیزی رکھنا طلبہ میں، اور پھر رات کے وقت جلسوں میں، مناظروں میں آپ نے وہاں مبارک پور میں ایک ایسے علم کے قلعے کی بنیاد رکھی جس کی شاخیں آج پوری دنیا میں پھیلی ہوئی، امریکہ میں، یو کے میں، فرانس میں،
جہاں پر بھی جائیں آپ اس جامعہ اشرفیہ سے فارغ ہونے والے عالم دین کو مصباحی کہا جاتا ہے۔ مصباحی علماء پوری دنیا کے ہر خطے میں آپ کو مل جائیں گے۔ یہ حافظ ملت کا کارنامہ تھا، اپنی مختصر زندگی میں آپ نے اتنا بڑا کارنامہ کیا۔ اور میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، پڑھانے کا شغف الگ، تقریریں الگ، تبلیغ الگ، یہ سب ہونے کے باوجود قرآن پاک کی تلاوت اس قدر کرتے تھے، اللہ اکبر۔ ان کے شاگرد ہیں، آج بھی موجود ہیں، محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ، جو اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے محدث ہیں، جس کو سب سے زیادہ حدیثیں یاد ہوں اس کو محدث کہتے ہیں، وہ حافظ ملت کے شاگرد ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حافظ ملت سے یہ سنا کہ میرے والد نے اپنی زندگی میں 1,00,000 ختم قرآن کیے تھے، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے والد کے برابر ختم قرآن کر لوں۔ اور ان کے شاگرد علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب فرماتے ہیں مجھے اندازہ ہے کہ حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ نے 1,00,000 سے بھی زیادہ ختم قرآن کر لی ہے۔ قرآن کی تلاوت میں اس قدر آپ مشغول رہتے تھے کہ 2 کتابیں پڑھانے کے بیچ میں اگر 5 منٹ یا 7 منٹ وقفہ مل جائے، اس وقت بھی آپ قرآن کی تلاوت میں لگا دیتے تھے۔ جس نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ 84 سال کی عمر ہو رہی تھی آپ کی انتقال کے وقت، 84 ایئرز۔ اس وقت آپ فرماتے ہیں جب سے میں بالغ ہوا اس وقت سے لے کر آج تک میری تہجد قضا نہیں ہوئی۔ یہ وہ علماء اسلام ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سرزمین پر اپنے نبی کا وارث اور جانشین اور نائب بنایا، اور انہوں نے نیابت کا حق ادا کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو جہالت سے نکالنا اور علم کے نذرانے پیش کرنا، یہ نائبین رسول کا بہت بڑا کام ہے۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پاک پر اللہ تعالیٰ ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے۔ رب تعالیٰ ان کی مغفرت فرما کر ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔